اور پھر یہ بزرگوں کا کام نہیں. ہمارے ہاں اصل میں ہوتا یہ ہے, مصیبت ہے یہ. ایک شخص جو ہے وہ جب نوجوان ہوتا ہے تو اپنے کیریئر کی سوچتا ہے, اس کے بعد وہ کہیں مطلب کاروبار کر لیا. کاروبار والا تو خیر آخری دم تک پھر چلتا ہی رہتا ہے نا, وہ تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, وہ تو قبر تک وہ کاروبار چلتا ہے. ان میں سے جو سی ایس ایس کر لیا, سی ایس پی کر لی, کوئی بیوروکریسی میں چلا گیا, کوئی جرنیل صاحب بن گیا, یہ 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں. اب انہیں خیال آتا ہے آگے قبر ہے, ابھی تک تو نشے میں تھے, وہ ترم خانی تھی. اب ادھر ایک تو وہ سارے چلے گئے نا, کروفر چلے گئے, پروٹوکول چلا گیا, اب دفتروں میں کوئی پوچھتا نہیں, ریٹائر کو کون گھاس ڈالتے ہیں. ادھر گھر والے بھی اتنی پرواہ نہیں کرتے, ادھر بھی تو بہویں آ گئی ہیں, اب نئے لوگ آ گئے گھر میں, تو پرانے اب تو خرانٹ بابوں کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ, تو وہاں بھی گھر متعلق ہو جاتے ہیں. اب ان کے لیے گاف کلب ہیں, اب ان کے لیے جو ہے نا مختلف ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ بڈھے کا دماغ نہ خراب ہو جائے, چلیں کہیں کسی کام میں لگا رہے, فرسٹریشن یا ڈپریشن سے بچا رہے. ان میں سے جس کو قبر کا خیال آ جاتا ہے کہ آگے مرنا ہے, وہ اب اس کے اوپر وہ 60 سال جو اس کے گزرے ہیں قرض اس کے اوپر آ جاتے ہیں. اس قرض کو چکانے کے لیے وہ 2 سالوں 3 سالوں میں پوری زندگی کا جو ہے نا وہ قرض ادا کرنے کے لیے ایک دم اس میں جذبہ جوان ہو جاتا ہے, بڈھا جوان. اب وہ پھر آ کے کوئی جو ہے نا اوریا مقبول جان صاحب بن کے ہم پر سوار ہو جاتے ہیں, کوئی امید گل بن کے سوار ہو جاتے ہیں. یہ 2 میں نے ایسے نام نہیں لیے ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہ رہا تھا. یہ یوں سمجھے ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے. اب ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وہ سوچنے کی صلاحیتیں کند ہو چکی ہیں. یہ ایک عمل سے گزرے ہیں, اس عمل نے وہ عمل ان کے اندر جذب ہو گیا ہے, ان کی شخصیتوں کا حصہ بن گیا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ وہ بن گیا ہے. یہ اس سے آؤٹ آف باکس جا کے سوچ ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے جو کچھ بھی پیش کرنا ہوتا ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا, وہ جذباتیت ہوتی ہے. انتہائی مخلص ایک شخص میں, وہ بھی ریٹائرڈ جرنیل تھے, شاہد عزیز صاحب, آپ نے نام سنا ہوگا, بڑی اچھی کتاب بھی انہوں نے لکھی. تو انہوں نے ریٹائرڈ ہو کے ایم اے بھی کیا اسلامی, یہ جو اسلامی یونیورسٹی سے اسلامیات میں, اصول الدین میں ایم اے بھی کیا. اچھے جا رہے, اچانک ان کو خیال آیا کہ زندگی تو میں نے ادھر لگا دی اور یہ کیا, تو اس کے لیے کوئی بڑی قربانی دینی چاہیے. افغانستان تشریف لے گئے, ادھر کہتے ہیں کسی ڈرون حملے میں مارے گئے. تو مطلب یہ لوگ اپنی پرانی کسریں نکالنے کے لیے, وہ جب جیسے ٹرین لیٹ ہو جائے نا تو وہ پھر سپیڈ بڑھا کے تو لیٹ نکالتی ہے, تو یہ لوگ اصل میں اس مائنڈ سیٹ سے پھر نکل نہیں سکتے. جو جتنا بھی جذبہ ہو, سوچ ان کی اسی طرح رہتی ہے, وہی مینجمنٹ کے سارے اصول اسی طرح کے رہتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہیں کہ جو دینی تعلیم سے بہراور ہوتے ہیں, وہ بھی جب اس ایج کو آتے ہیں یا شروع میں بھی جذباتی ہوتے ہیں, بعد میں تو پھر توڑ دو, پھوڑ دو, مار دو, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے بیچ میں ہے بات, اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. نوجوان اپنی زندگیاں وقف کریں اس کے لیے کہ ایک تو قرآن کو سیکھیں, قرآن سے اس کو اخذ کریں جو آج کے دور کے مسائل کا حل ہے, آج کے دور کو سمجھیں. اس کے لیے ظاہر ہے یونیورسٹیوں کی تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کے پیچھے وہ اس ایجوکیشن کا ایک بیک گراؤنڈ ہو, ان کی بات معتبر ہو, علمی حلقوں کے اندر انٹیلیجنشیا میں ان کی بات کی قدر کی جا سکے کہ پیچھے ایک ڈگری موجود ہے. اور پھر اس کے ساتھ جب وہ قرآن کے فہم کو اس کے اندر داخل کر کے بات کریں گے اور یہ کہ چھانٹیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو دونوں طرف ان کے لیے ایکسیپٹنس پیدا ہوگی. جدید طبقہ بھی انہیں قبول کرے گا اور جو بھی ہمارا قدیم طبقہ ہے وہ بھی انہیں قبول کرے گا. اب حقیقی انقلاب کی داغ بیل ڈلنا شروع ہوگی, اب وہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور یہ جب ایک ٹیم بن جاتی ہے نا, تو انقلاب صرف توڑ پھوڑ کا نام نہیں ہے, انقلاب تعمیر کا نام بھی ہے. اگر آپ کے اندر صرف تخریب ہے, توڑ دیں گے تو کیا ہوگا, لیبیا بن جائے گا. توڑ دیں گے تو کیا ہوگا, افغانستان بن جائے گا. توڑ دیں گے تو کیا ہوگا, عراق بن جائے گا. اگر آپ کے اندر تعمیر کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ توڑنا آپ کا جرم عظیم ہے. بے شک کفر کا نظام ہو, کم از کم کوئی نہ کوئی سوسائٹی کسی نہ کسی بنیاد پر تو کھڑی ہے, چل تو رہی ہے نا, ڈسپلن تو ہے نا, آرگنائزیشن تو ہے نا. آپ نے توڑ دیا, تخریب ہو گئی, اس کے بعد جو ہے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کھڑے ہو گئے, فساد عظیم برپا ہو گیا. تو جب تک آپ تعمیر کرنے کا آپ کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے, آپ کو توڑنے کا حق بھی نہیں ہے. یہ فقہا کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں.
آپ کب نکل سکتے ہیں توڑنے کے لیے؟ جب آپ تعمیر بھی کر سکتے ہو. تو تعمیر کے لیے یہ شرائط ہیں. باقی یہ کہ کسی وقت مثلا کسی جرنیل صاحب کا دماغ خراب ہو، آج کل بھی ہو سکتا ہے، وہ کل چڑھ جائیں اقتدار پر اور کہیں میں اسلامی نظام نافذ کرتا ہوں، تو ملک ٹوٹ سکتا ہے، اسلام نہیں آ سکتا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹوٹ سکتا ہے، اسلام نہیں آ سکتا. اسلام آنے کا یہی راستہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. مشکل ہے، آپ کو شاید لگے کہ زندگی اس میں جو ہے نا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، چارم نہیں ہے، کیونکہ وہ جو انقلابی لیڈر کی تو بڑی پھونپھاں ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آئے گا آپ کو. لیکن یہ کہ بنیاد اگر گہری نہ کھودی جائے تو تعمیر اونچی نہیں ہو سکتی.